الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ آج سے پہلے 69 ایپیسوڈ اللہ کے کرم سے پوری ہوئی ہیں۔ آج 70 ہے، 70۔ تو اللہ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ اور اس پہ جو ہے ابھی ہمیں بیان کرنا تھا غزوہ خیبر۔ پہلے بھی جو 69 تھی اس میں خیبر کا بھی ذکر ہوا تھا، لیکن اس کا باضابطہ بیان آج ہی اس کا نمبر آ رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کا پس منظر تو وہی ہے کہ جب جیسے احزاب کی جنگ میں 3 بڑی قوتیں جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ پیغمبر اسلام اور دین اسلام کو ختم کر دیں، مٹا دیں۔ تو یہ 3 قوتیں جمع ہوئی تھیں۔ اس میں سب سے بڑی قوت تو قریش کی تھی، جو قریش ازلی دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے تھے، اور لیکن اپنے شہر والے ہی آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ تو انہوں نے اور 2 قوتیں ملائی تھیں، ایک نجد والے اور ایک خیبر والے۔ بلکہ احزاب کا بھی ذکر ہو چکا کہ احزاب کو کرانے والا بھی خیبر کا ہی یہودی ہی تھے۔ تو اب آپ جب صلح حدیبیہ سے، یعنی قریش کی طاقت سے، دشمنی سے آزاد ہوئے، اس بندھن کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے، تو آپ نے ان یہودیوں پر توجہ ڈالی تاکہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی صفایا ہو جائے، تاکہ دین اللہ کے غلبے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اس اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ غزوہ خیبر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وہی چلیں جو جس کو غنیمت کی لالچ نہ ہو اور جو جہاد کا جذبہ رکھتا ہو۔ اور منافقین کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنگوں سے بھاگ آتے ہیں، اور اس سے لشکر میں ایک بددلی سی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہی 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں تھے، وہی غزوہ خیبر کے لیے تیار ہوئے۔ خیبر جو ہے وہ 100 میل دور ہے مدینہ عالیہ سے، اور ایک شہر تھا، بڑے قلعے تھے، وہاں کھیتیں تھیں، لیکن ابھی کہتے ہیں وہ ایک بستی ہی رہ گیا ہے۔ تو آپ نے وہاں تیاری فرمائی، اور عبداللہ ابن ابی سلول رئیس المنافقین، اس کا بھی ہر جنگ میں، ہر معاہدے میں اور ہر اہم جگہ جو ہے وہ ایک نفاق ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، اور اسلام کے خلاف دشمنی کرنا، سازشیں کرنا، یہ چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر۔ تو اسی جنگ میں بھی اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کو، خیبر کے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ حضور علیہ السلام آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے اسلامی لشکر سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس جنگی جوان بھی ہیں، تو آپ ڈٹ کے مقابلہ کرنا اور ڈرنا نہیں۔ تو پہلے سے ہی انہوں نے میسج کر دیا ان کو، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی چوکس ہو گئے، تیار ہو گئے لڑائی کے لیے، اور انہوں نے مدد طلب کرنا شروع کی۔ خاص طور پر یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس جنگ میں بار بار ذکر آئے گا، ابن الحقیق، کنانہ ابن الحقیق،
تو اس کو روانہ کیا غطفان قبیلے کی طرف. نجد کے قبیلہ تھا غطفان، ایک بڑا قبیلہ تھا، تاکہ ان سے فوجی مدد مانگی جائے. تو وہ وہاں گیا اور یہ باتیں طے ہوئی کہ خیبر کی جو آمدنی ہے زراعت کی، اس میں سے آدھا جو ہے وہ ان غطفان والوں کو دیا جائے گا. لہذا وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے اور نکلے. لیکن جب وہ نکلے ہیں جنگ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نکلے ہوئے تھے اپنا لشکر لیے ہوئے، تو ایک مکان پر جب یہ پہنچے غطفان والے، تو ان کو آسمان سے ایک ندا آئی کہ جاؤ تم لوگ، جاؤ اپنے قتل گاہ کی طرف جاؤ. تو اس آواز کو انہوں نے سنا اور ایسے ڈر گئے کہ وہ واپس ہو گئے. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرار دیا ہے علماء کرام نے. اور وہ ڈر کے وہاں سے واپس ہو گئے. اور وہ ایسی ندا تھی کہ اگر یہ جاتے تو قتل ہی ہو جاتے. بدر میں بھی ہوا تھا ایسے ہی. تو بہرحال یہ انہوں نے عقل مندی کی اور غطفان والے خیبر نہیں گئے. تو حضور علیہ السلام کا لشکر منزلیں طے کرتا ہوا آ رہا تھا. تو آپ نے ایک مقام پر آ کے کوئی راستے جاننے والا ماہر آدمی تھا، اس کی سروسز کو ہائر کیا کہ جو عام راستہ تھا خیبر کا وہ آپ نے نہیں لیا، بلکہ دوسرا راستہ لیا جہاں سے وہ شام آتے جاتے تھے، اور وہاں سے آپ نے خیبر میں داخلے کا ارادہ فرمایا. اس کی کہتے ہیں کہ دو وجوہات تھی. ایک یہ کہ خیبر والے جب یہودیوں پر حملہ کیا جائے تو وہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں، تو جو بھاگنے کا راستہ تھا وہیں سے آپ نے حملہ کر دیا. اور دوسری حکمت عملی تھی کہ اگر غطفان والے آئیں گے تو وہ براہ راست اسلامی لشکر کے پاس آ نہیں سکیں گے. تو جس طرح احد میں ہوا تھا کہ مسلمان بیچ میں آ گئے تھے، ادھر سے بھی دشمن ادھر سے بھی دشمن، تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا. تو یہ پیش نظر اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو وہ براہ راست مسلمانوں پر آ کے نہ پڑیں. تو پھر آپ نے وہاں سے راستہ اختیار کیا. البتہ راستے میں جب وہ حضور علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو ایک صحابی ہے حضرت عامر بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایسے شعر پڑھ رہے تھے اور آواز بھی بڑا خوبصورت تھا، جس پر اس پورے یعنی ایک لشکر میں سرور اور کیف آ جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا کہ یہ عامر بن عقو ہے یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ رحمہ اللہ. اور یہ جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات طے تھی کہ جنگ کے موقع پر اگر کسی کے لیے کہہ دیں کہ رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو یہ ہوتا تھا کہ اس کی شہادت پھر اٹل ہوتی تھی. یہ صحابہ کا اپنا تجربہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عامر کا کتنا آواز اچھا ہے، اور کیوں نہیں آپ اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اس طرح ہے. پھر ان کی شہادت کا واقعہ آگے آ رہا ہے. تو آپ نے مدینے میں خلیفہ مقرر کیا تھا حضرت صبا بن عرفت غفاری کو، اور وہاں جب ان کو خلیفہ مقرر کیا یا مدینے کا انتظام سونپا، تو وہاں حضرت ابو ہریرہ پہلی مرتبہ یعنی اسلام لے کر مسلمان ہو کر مدینے میں آئے. اور پھر ان کو پتہ چلا حضرت صبا بن عرفت کے پاس شاید بیعت کی، اور پھر انہوں نے حضور کا بتایا کہ حضور علیہ السلام تو خیبر پہنچ گئے ہیں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں سے چلے
اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر میں ملے تو غریب صحابہ تھے، تو آپ نے ان کو بھی اپنا مال غنیمت سے حصہ دیا تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک انٹری بھی ہے اسلام میں، مشہور صحابی ہیں۔ تو اچھا، خیبر میں جب آپ پہنچ گئے تو چونکہ خیبر والے تو پہلے الرٹ تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضور نکل آئے ہیں، تو وہ چوکس رہتے تھے دن رات۔ لیکن اس رات ایسی ان پر نیند چھا گئی کہ کوئی ان کو پتہ نہیں چلا، اور معمول کے مطابق وہ صبح اٹھے بے فکر ہو کر اپنی کھیتوں میں جا رہے تھے، کھیتی باڑی کا جو سامان ہوتا ہے وہ لے کر، بیلچہ وغیرہ۔ تو اچانک اسلامی لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے واللہ والجیش محمد، کہ اللہ کی قسم محمد علیہ السلام کا لشکر آ گیا، اور بھاگے اور اپنے آپ کو قلعے میں بند کر دیا۔ قلعے کا جو سردار تھا خیبر کا، سلام بن مشکم، وہ پیرسن تھا، بوڑھا تھا اور بیمار تھا بدبخت۔ تو اسی سے مشورہ ہوا، تو اس نے مشورہ یہ دیا کہ عبداللہ ابن سلول نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ جنگ کریں گے اور قلعے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے، قلعے میں بند رہ جائیں گے تو دشمن سمجھے گا کہ ہم بزدل ہیں، تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن یہ بیمار تھا، بوڑھا بھی ہو چکا تھا، تو اس کی یہ تجویز جو ہے وہ یہودیوں نے ٹھکرا دی اور اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے قلعے میں بند ہو کر وہاں انہوں نے اپنی عافیت جانی۔ جنگ کی تیاری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا ایک مرتبہ پھر صحابہ کرام کو جوش دلایا، شوق دلایا، فضائل بتائے۔ تو جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت محمود بن مسلمہ نے بڑے تیر چلائے، اور اتنے تیر چلائے کہ وہ تھک گئے، اور پھر ان کا جو یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، کسی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں میں سے مرہب نے یا اس نے ابن الحقیق ہے، اس نے آ کر جو ہے اوپر سے ایک بڑا پتھر پھینکا، جو کہ حضرت محمود لوہے کا خود پہنے ہوئے تھے، تو ان کے جا کے سر پر وہ پتھر لگا اور خود بھی ان کے سر میں یعنی تقریباً داخل ہو گیا، جس سے وہ زخمی ہوئے اور پھر شہید ہوئے، یا تو موقع پر شہید ہوئے یا پھر تھوڑا اس کو آگے لایا گیا تو پھر شہید ہوئے۔ تو یہ ان کی شہادت اس طرح ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب خیمے لگوائے، لشکر کا پڑاؤ کیا، تو حضرت حباب ابن منظر آئے حضور کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے خیمے یعنی یہ وہی ہے کہ یہاں لگائیں، اللہ کا حکم ہے یا آپ نے ایسے ہی لگائے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ایسے ہی لگائے۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہاں تو خیمے لگانا مناسب نہیں ہے، یہ جگہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں یہودیوں کے حملے ہمارے اوپر آسان ہو جائیں گے، اور ہمارے حملے، ہماری تیر اندازی وہاں مشکل ہو جائے گی، ہمیں اپنا حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو یہاں سے خیمے اٹھائیں اور کسی اور جگہ لگائیں۔ تو پھر آپ نے ان کا مشورہ مانا اور خیموں کو تبدیل کیا۔ اور اسی طرح پھر دوسرا واقعہ بھی حضرت حباب ابن منظر کا آ رہا ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر دیا، جنگ کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے، تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نا یہودی جو ہیں، یہ ان کو جو یہ کھجور کے درخت ہیں، یہ اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے یہ باغات جو ہیں وہ کاٹنا شروع کریں، کھجور کے درخت۔
تو یہ جب دیکھیں گے تو یہ سہ نہیں پائیں گے اور باہر نکل آئیں گے. جب باہر نکلیں گے تو پھر ہم ان کو زیر کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹا جائے. تو درختوں کو ابھی کاٹنا شروع کیا، کافی کٹ چکے تھے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے بھاگتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے حکم دیا ہے ان درختوں کو کاٹنے کا؟ آپ نے فرمایا ہاں، حضرت حباب کے مشورے پر. تو حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح دینے کا، تو یہ عن قریب چیزیں، یہ درخت، یہ باغات، یہ ہمارے قبضے میں ہونے والے ہیں، یہ تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، یہ نہ کروائیں. تو پھر آپ نے آدمی بھیجا کہ یہ کھجور جو ہیں وہ نہ کاٹی جائیں. تو اسی طرح جو ہے پھر ایک دفعہ جب حالات تنگ ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہونے لگیں، اور کیونکہ وہ یہودیوں کے پاس جو جس قلعے میں اناج رکھا تھا وہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا. تو اس کے لیے پھر آپ نے حضرت حباب کو بھیجا، اور اس نے اپنے قلعے پر، قلعہ صاب پر فتح حاصل کی بڑی جنگ کے بعد. تو وہ اس میں جو ہے وہ اناج رکھا ہوا تھا، اور پھر جو ہے ایک بھوک والی حالت جو ہے وہ ختم ہوئی. اللہ کے کرم نوازی کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو گدھے جو ہیں وہ ذبح کر کے کھائے جا رہے تھے. تو جیسے ہی وہ قلعہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور گدھے کے گوشت کھانے کا. تو وہ جو یعنی کنی چڑھی ہوئی تھی وہ ساری جو ہے پھینک دی گئی. اور خیبر والے دن آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں سے منع فرمایا تھا: گدھے کے گوشت کھانے سے، اور عورت ایسی سے نکاح کرنا جو کہ حاملہ ہو، اور کسی بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو کھانے سے منع فرمایا، اور مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے اپنے کسی استعمال میں لانا یا اپنے یعنی اس کا مالک ہونا، اس سے آپ نے منع فرمایا تھا. تو قلعے بہت سارے فتح ہو گئے. ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس کا نام تھا قلعہ کموس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جھنڈا لے کر، امیر بن کر، اور بڑی سخت لڑائی ہوئی، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو اعلان فرمایا صحابہ کو کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دے گا. بہتر ہے، اس عربی عبارت ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، کمی بیشی اللہ معاف کرے. لَآتِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًّا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدِهِ. یعنی یہی کہ میں کل جھنڈا ایسے مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا، جو غالب ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو کبھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے دے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے، آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھوں کی کوئی تکلیف تھی. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا گمان تھا اور مجھے بڑی امید تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمارت کا کبھی شوق نہیں تھا کہ میں امیر بنوں، جنرل بنوں، جھنڈا لے لوں،
لیکن یہاں اس مقام پر آ کر مجھے بڑا شوق ہوا کہ کل شاید کہ وہ شخص میں بن جاؤں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں صبح صبح آیا اور بڑے ادب کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خیمے کے باہر بیٹھ گیا کہ شاید مجھے دیکھ کر مجھے ہی جھنڈا دے دے، لیکن آپ جیسے خیمے مبارک سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں اور جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں کہ یعنی وہ ان کو دیکھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو حاضر کیا جائے۔ پھر جب جیسے ہی حضرت علی آئے تو آپ نے ان کو اپنی ران مبارک پر لٹا کر اور اپنے مبارک لبوں سے نکال کر حضرت علی کی آنکھوں پر ملا اور پھر دعا فرمائی اللہم اذھب عنہ الحر والبرد، یا اللہ سردی اور گرمی حضرت علی سے دور فرما۔ اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اس دعا کے بعد نہ مجھے سردی لگتی تھی نہ مجھے گرمی لگتی تھی، اور آپ کے حالات زندگی میں آ رہا ہے کہ حضرت علی گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں جو ہے وہ ہلکے باریک کپڑے پہنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں اظہار نعمت کے لیے کرتا ہوں کہ جس دن رسول اللہ نے دعا کی کہ علی سے یا اللہ گرمی اور سردی ہٹا دے، تو اس کے بعد سے میرے اوپر گرمی اور سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی صحت یاب ہو گئے اور آنکھوں کا جو درد تھا، جو تکلیف تھی، دور ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا آپ کو جس طرح خندق میں کیا تھا، تو اب زرہ مبارک پہنائی اور ذوالفقار جو ہے آپ کی کمر میں باندھی، اور پھر فرمایا جاؤ اور واپس نہیں آنا جب تک کہ قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں کہ جب تک وہ ہم جیسے ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ ان کے میدان میں داخل ہو جاؤ اور ان کو اللہ کے احکام بتاؤ، اور اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ اکٹھے کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت علی نے جھنڈا لیا اور ایک پتھر میں اس جھنڈے کو گاڑ دیا۔ ایک یہودی قلعے میں کھڑا ہوا تھا، اس نے آواز دے کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ غلبتم وما انزل علی موسیٰ، اپنے یہودیوں کو کہنے لگا غلبتم وما انزل علی موسیٰ، تورات کی قسم ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اے یہودیو آج تم مغلوب ہو گئے۔ یہ آواز سن کر جو ہے وہ ایک حارث مرہب کا بھائی تھا اور یہودی تھا، اس نے 2 مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا، لیکن حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر مرہب آیا تو مرہب بڑے شان و شوکت کے ساتھ 2 تلواریں لے کر آیا، اور تو حضرت علی کو للکارا تو حضرت علی نے ان پر ایک ہی وار کیا جس سے اس کا جو سر ہے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ ادھر ہی جہنم رسید ہو گیا۔ اور 7 اور یہودی تھے جو حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور باقی یہودی جا کے پکارنے لگے، دوڑنے لگے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو کسی یہودی نے اسے یعنی ہاتھ پر کچھ چوٹ لگائی جس سے آپ کی ڈھال گر گئی،
اور وہ ایک یہودی جو ہے وہ اٹھا کر بھاگا، لیکن حضرت علی پیچھے گئے اور یہودیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے، اور وہ دروازہ جو ہے 80 من کا تھا، اور اس دروازے کو 40 لوگ کھولتے تھے اور 40 لوگ بند کرتے تھے۔ تو حضرت علی نے ایک ہی جھٹکے میں اس دروازے کو ایسے اپنا قوت بازو سے گرا دیا، اور وہ پورا کا پورا دروازہ گر گیا، اور مسلمانوں کا لشکر قلعے میں داخل ہو گیا، اور یہودیوں نے سرنڈر کر دیا اور پکارنے لگے الامان 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 الامان، اور اسی طرح یہ جنگ جو ہے وہ فتح ہو گئی، اور حضرت علی نے ان کو امان دی، اور رسول اللہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے حضرت علی کا منہ چوما، آنکھیں چومی، اور فرمایا قد رضی اللہ عنک ورضیت انا عنک، بے شک اللہ تیرے سے راضی ہے اور میں بھی تیرے سے راضی ہوں۔ اور خیبر کی جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے، اور 93 یہودی جو ہے وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ تو آگے بھی انشاءاللہ ابھی خیبر کے کچھ واقعات رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مکمل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔